الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، قربانی کے موقع سے عام طور پر غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمان بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسلمان جیو ہتیا کرتے ہیں، مسلمان جانوروں کو مارتے ہیں، جو جانوروں پر ایک طرح سے ظلم ہے۔ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں اس رب کی ایک صفت ہے الرحمن الرحیم، نہایت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا۔ گویا کہ جس رب پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی مہربانی اور اس کی دیالوتا ایسی ہے کہ وہ ان کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے جو رات دن اس کے اپوزٹ چلتے ہیں۔ تو جس نے شریعت دی انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے، کیا اس شریعت میں ایسا کام ہوگا جس میں بے رحمی پائی جاتی ہو؟ قطعاً نہیں، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے، اس نبی کی صفت قرآن میں بتائی گئی۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 107، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو نبی ہمارے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، وہ جب ساری انسانیت کے لیے رحمت ہیں تو وہ ایسے کام کا حکم کیسے دیں گے جس میں ظلم ہو، جس میں بے رحمی پائی جائے؟ ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر جانوروں کے حقوق کی جہاں بات آتی ہے، اور آج عالمی کمیٹیاں ہیں جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، لیکن آج سے 1450 سال پہلے ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں جانوروں کے بارے میں، آج انسانی حقوق اور جانوروں کے حقوق کا دعویٰ کرنے والی جو کمیٹیاں ہیں، جو تنظیمیں ہیں، وہ اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے سامنے میں بونی دکھائی دیتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین جانوروں کے حقوق کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ نے دیکھا تو بلبلاتے ہوئے آپ کے پاس آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے، محبت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے مالک کو بلاتے ہیں اور اس کے مالک کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہتے ہیں، افلا تتقی اللہ فی ہذہ البہیمہ التی ملکک اللہ ایہا فإنہ شکا الی انک تجیعہ وتدعبہ، کیا تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ کا ڈر نہیں رکھتے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور تھکا دیتے ہو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جانور کے حق کی بات کی اور اس کے مالک کو بلا کر کے ڈانٹ پلایا کہ جانور کو کھلانا پلانا ہے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لینا ہے۔ سنن ابی داؤد ہی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ ایک صحابی نے چڑیا کے گھونسلے میں جا کر کے اس کے 2 بچے کو نکال لیا۔ پرندہ صحابہ کرام کے آس پاس میں چکر لگانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فوراً بولتے ہیں من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیہا، کہ کس نے اس پرندے کو اس کے بچے کو چھین کر کے تکلیف پہنچائی ہے، اس کی اولاد کو، اس کے بچے کو اس کے حوالے کر دو۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس بات کو بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ ایک پرندے کے 2 بچے کو لے کر کے اس سے چھین کر کے اس بچے کے ساتھ میں کھیلا جائے، اور آپ حکم دیتے ہیں کہ اس کے بچے کو اس کے حوالے کیا جائے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ۔ بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کنویں میں اترا، پیاسا تھا، پانی پی کر کے جب کنویں سے باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے۔ چنانچہ وہ کنویں میں گیا، کنویں سے پانی نکال کر کے لایا اور کتے کو پلا دیا۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بات سنی تو پوچھا کہ کیا جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں بھی ہمیں اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار پر ترس کھانا باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے اپوزٹ صحیح بخاری کی اس حدیث کو دیکھیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا، اس کو نہ کھانا دیتی تھی، نہ پانی دیتی تھی، نہ آزاد چھوڑتی تھی کہ وہ چر چک کر کے زندگی گزار سکے، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی تو وہ جہنم میں داخل ہوئی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا دین جانوروں کے حقوق پر سب سے زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اور پھر جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے ہمارے دین کی تعلیم یہ ہے کہ ہم چھری تیز کر لیں۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے آدمی کے پاس سے ہوا جو جانور کو لٹائے ہوا تھا اور چھری کو تیز کر رہا تھا۔ جانور اس کی چھری کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قبل هذا اتريد ان تميتها موتتين، یہ کام کیا پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا تو اس بیچاری کو 2 مرتبہ مارنا چاہتا ہے؟ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لازم کیا ہے۔ اگر تم قصاص میں قتل کرتے ہو تو آسانی کے ساتھ میں قتل کرو، اور اگر تم جانور ذبح کرتے ہو تو آسانی کے ساتھ میں جانور ذبح کرو۔ تم میں سے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ جانور ذبح کرتے وقت بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم جانور کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ پھر ہمارا دین اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جانور کو بلا وجہ نشانہ نہ بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ جانور کو بلا وجہ نشانہ بنایا جائے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی گوریا کو بلا ضرورت مارا تو قیامت کے دن اس شخص کے بارے میں وہ گوریا فریاد کرے گی، یا رب ان فلانا قتلنی عبثا ولم یقتلنی منفعتا، اے میرے رب فلاں نے مجھے بلا ضرورت مارا، مجھے مارنے میں اس کی کوئی منفعت وابستہ نہیں تھی، او کسی فائدے کے تحت مجھے قتل نہیں کیا، بلا ضرورت قتل کیا۔ گویا کہ ایک پرندہ
ایک جانور اللہ کے پاس شکایت کرے گا ایسے شخص کے بارے میں جو بغیر ضرورت کے جانور کو مارتا ہے، تو ہمارے دین نے اس بات سے بھی منع کیا کہ جانور کو بغیر ضرورت کے مارا جائے۔ ہاں، غذائی ضرورت کے تحت جانور ذبح کرنے کی اجازت دی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور غذائی ضرورت کے تحت بھی ذبح کرو تو اس میں بے رحمی پائی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے، آپ بھی تو بے رحمی کرتے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو ساگ سبزی کھاتے ہیں، اور ساگ سبزی کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ ایک ہندوستان کے سائنسداں نے ہی اس بات کی تحقیق کی کہ نباتات میں بھی جان ہوتی ہے۔ اس تحقیق کا کریڈٹ ایک ہندوستانی ویگیانک آچاری جگدیش چندر بوس کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے نباتات اور پیڑ پودوں کے اندر جان کی تحقیق کی اور باضابطہ ایک آلہ تیار کیا جس کے ذریعہ اس نے پیڑ پودوں کے احساسات کو ریکارڈ کیا اور بتایا کہ جیسے حیوانات کے اندر جان ہوتی ہے ویسے ہی نباتات اور پیڑ پودوں کے اندر، ساگ سبزیوں کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ تو آپ حیوان کو مارنے کو جیو ہتیا کہتے ہیں، تو کیا ساگ سبزیوں اور نباتات کو مارنا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ پھر آپ دودھ تو کھاتے ہی ہیں اور اس دودھ سے دہی بھی بناتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دودھ سے دہی بنانے میں کتنے کیٹانو ہوتے ہیں جس کو آپ دہی کھا کر کے مار دیتے ہیں؟ کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ ہوا میں آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کے سانس لینے کی وجہ سے کتنے کیٹانو مر جاتے ہیں؟ کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ زمین پر چلنے سے کتنے جراثیم آپ کے پیر کی رگڑ سے مر جاتے ہیں؟ کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ آپ پانی گرم کرتے ہیں پینے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے تو اس میں لاکھوں کیٹانو مر جاتے ہیں، کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ تو جینے کے لیے تو اس طرح سے جیو ہتیا کرنا لازم ہے، ورنہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ تو آپ بھی ساگ سبزی کھاتے ہیں، آپ بھی یہ سارا کام کرتے ہیں، گویا کہ آپ بھی جیو ہتیا کرتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی بتائیں، آپ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر ساگ سبزیاں پائی جاتی ہیں تو آپ ساگ سبزیاں کھا کر کے جی لیں گے، لیکن جو لوگ سمندری علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر اناج نہیں ہوتا، ساگ سبزیاں نہیں ہوتی، وہ لوگ کیسے گزارا کریں گے؟ کیا وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں؟ کیونکہ ان کو تو مچھلی نہیں کھانی ہے، وہ گوشت بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ مچھلی کھائیں گے تو جیو ہتیا ہوگی، گوشت کھائیں گے تو جیو ہتیا ہوگی، تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اللہ نے ان کو سمندری تٹ پہ پیدا کیا، سمندری علاقے میں رہنے والے ہیں، تو یہ اللہ کی ذات پہ اعتراض کرنا ہوگا۔ اس لیے آپ اپنی رائے واپس لیجئے۔ پھر اطباء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گوشت کے اندر پروٹین ہوتا ہے، غذائی توانائی پائی جاتی ہے۔ اگر گوشت نہیں کھائیں گے، مچھلی نہیں کھائیں گے تو یہ توانائی تو ہم کو نہیں ملے گی۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ بات عام طور پر مذہب کے سایہ میں کہی جاتی ہے کہ یہ جیو ہتیا ہے، اس میں جیو ہتیا ہوتی ہے، تو مذاہب کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سارے مذاہب نے اس کی اجازت دی ہے۔ اسلام نے تو اجازت دی ہی، یہودی دھرم بھی اجازت دیتا ہے، عیسائی دھرم بھی گوشت کھانے کی اجازت دیتا ہے، بدھ دھرم کو دیکھیں تو بدھ دھرم میں بھی گوشت کھانے کی ممانعت نہیں،
گوتم بدھ نے خود گوشت کھایا ہے۔ البتہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 250 سال پہلے اشوک راجہ گزرا ہے، اس نے سب سے پہلے جانوروں کی بلی سے روکا تھا اور پابندی لگا دی تھی، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ بلی چڑھاتے تھے جانوروں کی، اس لیے روکا تھا اشوک نے۔ ہندو دھرم کو دیکھیے تو ہندو دھرم میں منوسمرتی کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کے ادھیائے 5 ستر 35 میں یہ شلوک آیا ہے کہ جو شرادھ میں پروسے گئے گوشت نہیں کھاتا وہ 21 جنموں تک مویشی بنتا ہے۔ ہمارے اسلام میں ایک ہی جنم ہے، لیکن پنرجنم کے آدھار پر ہندوؤں میں بہت سارا جنم پایا جاتا ہے۔ تو یہ شلوک کہتا ہے کہ جو شرادھ میں پروسے گئے گوشت کو نہیں کھاتا ہے وہ 21 جنموں تک مویشی بنتا ہے۔ گویا کہ گوشت کھائیں گے تو مویشی نہیں بنیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے تو 21 جنم تک مویشی بن کر کے پیدا ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہتا بلکہ منوسمرتی کہتی ہے۔ اور رام چندر جی جو ہندو دھرم میں بہت ہی سمان سے دیکھے جاتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی جب 14 سال تک انہوں نے ونواس اختیار کیا تھا اپنی بیوی سیتا اور اپنے بھائی لکشمن کے ساتھ، تو اس بیچ انہوں نے جنگل کے پھلوں کے علاوہ ہرن اور دوسرے جانوروں کا شکار کیا تھا اور اس کا گوشت بھی کھایا تھا۔ اس کا ذکر جو ہے نا والمیکی کے رامائن میں موجود ہے۔ صرف جین دھرم کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں گوشت کھانے کی ممانعت پائی جاتی ہے، اور یہ ممانعت ان کے اہنسا کے نظریہ کی بنیاد پر ہے کہ جاندار کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ یہ نظریہ اہنسا کا ہے، جو ان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جاندار کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس نظریہ کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، قدم قدم پر اس سے ہنسا ہوگا ہی، کیونکہ ان کے انوسار تو یہ رول ٹھیک ہے کہ وہ دنیا سے کٹ جانے کی بات کرتے ہیں، جنگلوں میں زندگی گزارنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جو دین سماج میں رہنا سکھاتا ہو، جو دین زمین کی خلافت عطا کرتا ہو، اس دین کے ماننے والوں کے لیے مشکل ہے دنیا میں جینا اہنسا کے بغیر۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ نظریہ جو پیش کیا جاتا ہے، اس نظریے میں بالکل دم نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ اگر جیو ہتیا نہیں کریں گے تو اس دھرتی پر جینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر ایک اور یہاں پر بات ہے کہ گھاس کھانے والے جو جانور ہیں ان کے دانتوں کو دیکھیں تو ان کے دانت چپٹے ہوتے ہیں، اور گوشت کھانے والے جو جانور ہیں ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، اور ایسے ہی وہ سارے جانور جو چیر پھاڑ کر کھانے والے ہوتے ہیں، ان کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں۔ اور انسانوں کے دانت کو دیکھیں تو انسانوں کے دانت نوکیلے بھی ہوتے ہیں اور چپٹے بھی ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اوپر والے نے انسانوں کو دونوں طرح کے دانت کیوں دیے؟ اگر صرف ساگ سبزیاں ہی کھانی تھی تو نوکیلے دانت کیوں دیے؟ گویا کہ اللہ کی سرشٹی اور اس کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہوگا۔ میری بات کا خلاصہ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر 2 ہی طرح کی چیز پیدا کی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو فائدہ اٹھانے والے ہیں، اور کچھ سرشٹی ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ انسان فائدہ اٹھانے والی جاتی ہے، اور انسان کے علاوہ
جو دوسری مخلوق ہے اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان کے ادھین ہے، انسان کے اختیار میں ہے، وہ جانوروں سے جیسے چاہتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے۔ البتہ سارے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، جو جانور حلال ہے، جائز ہے، جس کا کوئی نقصان نہیں، انہی جانوروں کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہے۔ جو جانور حلال نہیں ہیں، جن جانوروں کا گوشت نقصان دہ ہو سکتا ہے، ان جانوروں کو اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے۔